बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ईसाई के क़बूल इस्लाम की दास्तान सुनाने वाले हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी नुमाइश की सैर किसी शख्स की फ़िक्र व नज़र को बदल सकती है? आपका जवाब क्या है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया। जब मेरी फ़िक्र व नज़र की दुनिया बदल गई, मैं मुसलमान हो गया। अगरचे इस्लाम में दाखिल होने के लिए मैं 5 साल तक लगातार सोचता रहा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो मेरा पहला तजुर्बा ही था जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस्लाम की तरफ ले आया। इस दौरान बहुत सी तब्दीलियाँ आती रहीं, शकूक व शबाहत के तूफ़ान भी आते रहे। एक मर्तबा मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आबा व अजदाद के नज़रियात को छोड़कर एक गलत रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अज़ सरनौ जब मैंने सोचना शुरू किया तो हुआ ये कि मैंने अपने जहन में ईमान व यकीन की जो बुनियादें कायम हैं वो दुरुस्त हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुझे सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। बात आज की नहीं बल्कि 40 साल पहले की है, जब मेरी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ जवान थी और मैं सियाहत का बेहद शौकीन था। पेरिस में एक नुमाइश लगी थी जिसे देखने के लिए मैं गया था। नुमाइशगाह में एक खूबसूरत गोशा था जहां इस्लामी किताबों को नुमाइश के लिए रखा गया था। यहाँ आपको ये बतलाना बहुत ज़रूरी है कि बचपन ही से मुझे इस्लाम से अनाद था। चलते चलते मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने सोचा कि मेरे दुश्मन यहाँ मौजूद हैं और वो इतने तवन्ना हैं कि इन्होंने अपनी किताबों को नुमाइश के लिए यहाँ लाकर रख दिया। जी चाहा कि इस गोशे को तहस नहस कर दूं। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर जाकर अटक गई। मैं हैरत में पड़ गया। मैं अपना हाथ किताब की तरफ बढ़ाया और किताब उठाकर इसकी वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हवा के ताज़े झोंके चलने लगे। किताब के उन्वानात ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरे बढ़ते हुए कदम को रोक दिया था। किताब में ईसाईयत और इस्लाम का तकाबुली मुताला किया गया था। किताब के अबवाब और इसके उन्वानात इतने दिलचस्प थे कि मैं जामिद व साकित होकर रह गया। करीब से एक कुर्सी मैंने खींच ली और इस पर बैठकर किताब को पढ़ने लगा। मैंने बैनुल सतूर से समझ लिया कि किताब निहायत ही फाजिलाना नौइयत की है और इसे पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब मैंने वहाँ के मुंतज़िम से किताब ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो इन्होंने बताया कि यहाँ नुमाइश में मौजूद किताबों को ख़रीदा नहीं जा सकता, वो सिर्फ नुमाइश में लोगों को मुतवज्जे करने के लिए रखी गई थी। किताब ख़रीदने के लिए मुझे पेरिस के इस्लामी सेंटर में जाना पड़ेगा। चुनाचे अगले दिन मैं इस्लामिक सेंटर चला गया और किताब को ख़रीद लाया। ख़रीदारी पर मुझे डिस्काउंट भी दिया गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि किताब इतनी कीमती और कीमत इतनी मामूली। मैंने किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ा और ईसाईयत और इस्लाम के माबैन जो फ़र्क था इसे पढ़कर मेरी समझ में आने लगा। यहाँ ये तज़किरा करना ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन ख़ानदान के दीगर अफराद बेहद मुतआस्सिब थे। बचपन ही से मुझे समझा दिया गया कि इस्लाम ईसाईयत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस्लाम के नमूदार होने से पहले सारी ज़मीन पर ईसाई मज़हब फैला हुआ था, लेकिन इस्लाम ने आकर ईसाई मज़हब से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और बहुत से ईसाई वरगलाने में आकर अपने मज़हब से दूर चले गए और मुसलमान बन गए। इसलिए ईसाइयों का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों में ईसाईयत की तबलीग करें और इनको समझाएं कि इस्लाम से पहले वो ईसाई थे, लेकिन वरगलाने की वजह से इन्होंने अपने आबाई दीन व मज़हब छोड़ दिया। अच्छा है कि वो अपने आबा व अजदाद की मज़हब की तरफ वापस आ जाएं और ईसाई बन जाएं। लेकिन जब मैंने किताब का मुताला शुरू किया तो मालूम हुआ कि इस्लाम कोई ऐसा अक़ीदा नहीं है जो दिल में दाखिल होने के बाद दिल से दूर हो सके। यही वजह है कि हर साल दुनिया में बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करते हैं और इसकी इत्तलात मीडिया के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचती रहती है। यकीनी तौर पर यह बात हैरत अंगेज़ है कि इस्लाम
قبول کرنے والوں میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، یہاں تک کہ نوعمر بچے بھی اسلام قبول کرنے میں بڑوں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہیں۔ مغربی ممالک میں اسلام کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ وہاں کی حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہیں اور مسلمانوں کو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ خواتین بھی بکثرت اسلام قبول کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ ایسا کیوں ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلام لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے کتاب کے تقابلی مطالعے سے ملا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام امن و سکون کا مذہب ہے۔ یہ زمین پر انسانوں کو آپسی محبت کے ساتھ زندہ رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ و جدال سے اسلام کو سخت نفرت ہے، اس لیے لوگ اس کے دامن میں پناہ لے کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام ایک خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ایک خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لایا جائے، جبکہ عیسائی مذہب میں ایک خدا کا تصور موجود نہیں۔ پادریوں نے اپنے مفادات کے پیش نظر خدا کے تصور میں بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مریم کو پاک روح مانتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش پر خدا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، جبکہ اسلام میں اس طرح کا تصور حرام ہے۔ اسلام کے مطابق خدا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر زمانے میں خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہدایت لے کر اپنی امتوں کی طرف آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میری طبیعت پر اس بات کا بہت اثر ہوا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، کسی پیغمبر کی تکذیب نہیں کرتے، جبکہ عیسائی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اخلاق کا یہ پہلو میرے نزدیک بہت اہم ہے کہ وہ دونوں پیغمبروں کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے یہ بات مکمل میری سمجھ میں آ گئی کہ اسلام صرف چند مذہبی عقائد یا رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک کی زندگی کا احاطہ کیا گیا، اور زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں ہے جو اسلام کی شریعت میں موجود نہ ہو۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اسلام ایک ایسا آئین ہے جس کو یکساں طور پر مسلمان قبول کرتے ہیں۔ اسلامی قاعدے اور ضابطے ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی ایسے معاملے یا مسئلے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کے آئین یعنی شریعت سے باہر رہا ہو۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ گوشہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو یا سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب اسلامی آئین میں موجود نہ ہو۔ اس کے برخلاف جب میں نے زندگی کے سوالات کے بارے میں عیسائی مذہب سے جوابات طلب کیے تو ایک سناٹا چھایا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ عیسائی مذہب اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی تفصیلات عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو موجود ہیں جن سے عیسائیوں کا فریب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ عیسائیوں کا مفروضہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا،
لیکن دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے پیغمبر کو صلیب پر چڑھایا گیا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ تفصیل یہ موجود ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ عیسائی عقیدے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ خدا کو اکیلا اور واحد نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے وحدانیت کے تصور کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ اسلام اور عیسائی کے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ عیسائیت صرف عقیدوں کا نام ہے اور یہ عقیدے زندگی میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے زندگی کے تقاضے آج کے تناظر کے مطابق نہ رہے ہوں اور اس وقت عیسائی مذہب کے تصورات قابل قبول سمجھے جاتے رہے ہوں، لیکن زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ عیسائیت کے نظریات فرسودہ ہو گئے اور رہی صحیح کسر پادریوں نے پوری کر دی۔ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں پادریوں نے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے عیسائی مذہب کے اصولوں میں تبدیلی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے یہ مذہب ماضی کا ایک ایسا مذہب بن گیا جس کی حقیقت کو سمجھنا اب ممکن نہیں رہا۔ لیکن اسلام اپنے آغاز سے ہی ایک ایسا لافانی مذہب بن کر سامنے آیا جس کے اصول و ضابط میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو الہامی ہے اور جس میں انتہائی معمولی تبدیلی کرنا بھی ناممکن ہے، یہاں تک کہ اس کے حرف کی ادائیگی میں بھی کوئی لغزش نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ 1500 سال سے اسلام کے دشمن یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ اسلام کے کسی طرح قرآن مجید میں کوئی تبدیلی لے آئیں، لیکن دشمنان اسلام اپنی کسی اسکیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں قرآن مجید کے کروڑوں حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا فن بھی دنیا کے تمام مسلمانوں میں رائج ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب میں کسی بھی تبدیلی کو لانا، اس کے تلفظ کو بگاڑنا ناممکن ہے۔ اصل میں یہی وہ پہلو ہے جس نے میرے دل و دماغ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے علاوہ سماجی، معاشی اور تہذیبی پہلوؤں نے بھی مجھے بے حد متاثر کیا۔ دنیا کی تاریخ کے مناظر بھی میرے سامنے، میرے ذہن میں تازہ ہو گئے اور میرا ایمان اسلام کے سلسلے میں اس درجہ پختہ ہو گیا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اسلام سے روح گردانی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی مذہب مثال کے لیے بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس کے ماننے والے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اپنی جانیں نثار کرتے ہوں۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جس نے ماننے والے یعنی مسلمان اسلام کی حفاظت کے لیے بے دریغ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ خدا کرے میری زندگی بھی اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے کام آ جائے اور جام شہادت میری تقدیر کا حصہ بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔